صفحہ نمبر 60 ہی جاری ہے۔ 2. نثار علی کی تحریک کے اغراض و مقاصد۔ نثار علی کی تحریک کا مقصد مسلمان کاشتکاروں کو زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات دلانا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بنگال کے مسلمان کاشتکاروں کی حالت قابل رحم تھی۔ ہندو زمیندار اور نیل کی کاشت کرنے والے انگریز ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے مگر ان کی کوئی نہ سنتا تھا، ان مظلوموں سے کوئی انصاف نہ کرتا تھا۔ تیتو میر نے کاشتکاروں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 61۔ نمبر 3. تیتو میر کی تحریک۔ تیتو میر نے بنگال کا دورہ کیا اور مسلمانوں کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سرفراز پور کا زمیندار کرشن دیو رائے اپنے کاشتکاروں سے طرح طرح کی زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ تیتو میر نے وہی مسجد میں اپنا مرکز قائم کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گرد مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی۔ اس تحریک کا ہندوؤں پر اثر ہوا، انہوں نے مسلمانوں پر سختی شروع کر دی۔ تیتو میر نے اس کی پرزور مذمت کی۔ اب ہندو زمینداروں نے 500 گنڈوں کے ساتھ تیتو میر پر حملہ کر دیا، مسجد کو آگ لگا دی اور ان کے ساتھیوں کے مکانوں کو بھی آگ لگا دی۔ کاشتکاروں نے علاقہ کے انگریز مجسٹریٹ کے پاس شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اب تیتو میر نے ایک پرانی مسجد میں اپنا مرکز قائم کیا، لوگوں کو تلوار نیزہ استعمال کرنے کی مشق کرانی شروع کر دی۔ اب اس تحریک سے انگریز سوداگروں کو بھی خطرہ ہو گیا، چنانچہ ایک سوداگر نے 400 آدمیوں کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن وہ مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بعد ہندو زمیندار مارا گیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کے مجسٹریٹ اور ہندو بھی حملہ آور ہوتے رہے مگر سب کو نقصان اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ میر نثار علی کی کامیابی سے کلکتہ کے زمیندار بوکھلا اٹھے، انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بنگال کے انگریز گورنر نے ہندوؤں کے مفاد کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دی۔ میر نثار علی کے ساتھیوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ نمبر 4. تیتو میر زندہ شہید۔ تیتو میر کو بنگال کے مسلمان زندہ شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ تیتو میر نے بنگال کے مسلمانوں میں جہاد اور سرفروشی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ میر صاحب نے آزادی کی جو شمع روشن کی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بنگالی و مسلمانوں کے لیے دلوں اور دماغوں کو منور کرتی رہے گی۔ صفحہ نمبر 62۔ سوال نمبر 10۔ مولانا عبید اللہ سندھی کے خیالات اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالیے۔ جواب: مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی 1872 میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد نے ان کا نام بوٹا سنگھ رکھا۔ بچپن ہی میں ہی مولانا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ انہیں ڈیرہ غازی خان لے گئیں جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ مولانا کی رغبت بچپن سے اسلام کی طرف تھی۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا اور سندھ کے نامور بزرگ حافظ محمد صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ علوم اسلامیہ کی تعلیم کے لیے دیوبند تشریف لے گئے جہاں مولانا محمود حسن نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر آپ 18 برس تک سندھ کے مختلف مدرسوں میں پڑھاتے رہے۔ 1909 میں آپ دوبارہ دیوبند تشریف لے گئے اور طلباء قدیم کی انجمن قائم کی۔ 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہوگی جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برصغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مولانا محمود نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ امیر کابل کو حالات سے باخبر کریں۔ نمبر 2. تحریک ریشمی رومال۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی رومال پر ایک خط لکھ کر کابل سے مولانا محمود حسن کے نام بھیجا جس میں اپنے مشن کے بارے میں اطلاع دی۔ یہ خط راستے میں پکڑا گیا اور سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا کابل سے روس چلے گئے اور وہاں اشتراکی نظام کا مطالعہ کیا۔ روس سے آپ ترکی گئے جہاں مصطفیٰ کمال اتا ترک برسر اقتدار تھا۔ آپ نے اس کی اصلاحات کا بغور مطالعہ کیا۔ 1926 میں آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور 13 سال تک حجاز میں رہے۔ اب وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو چکے تھے اور اپنی تمام زندگی شاہ ولی اللہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی۔ نمبر 3. ہندوستان واپسی۔ اب مولانا سندھی کو مکے میں رہتے 13 برس ہو چکے تھے اور وہ عملی سیاست سے بھی دستبردار ہو چکے تھے، اس لیے ان کے چند دوستوں نے انگریز حکومت سے سفارش کر کے انہیں ہندوستان واپس آنے کی اجازت دلا دی۔ مولانا مارچ 1939 میں برصغیر واپس آئے اور جامعہ اسلامیہ دہلی میں قیام کیا۔ 22 اگست 1944 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ صفحہ نمبر 63۔ سوال نمبر 11۔ تحریک علی گڑھ۔ تحریک علی گڑھ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس نے برصغیر کے مسلمانوں میں تشخص کو اجاگر کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ انگریزوں نے برصغیر پر پوری طرح قابض ہونے کے بعد جواب ہے
انگریزوں نے برصغیر پر پوری طرح قابض ہونے کے بعد ایسے اسباب پیدا کیے جن سے برصغیر کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ انگریز ان کی تہذیب کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی علوم کے حصول سے ان کی عقائد بگڑ جائیں گے۔ 1857 کے بعد انگریز جنگ آزادی کا اصل محرک مسلمانوں کو سمجھتے تھے اور ہر میدان میں ان کو پامال کرنا چاہتے تھے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمان سیاسی، اقتصادی، سماجی میدان میں بدحالی کا شکار ہو گئے۔ انہیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کے مسائل کو سمجھتا ہوں اور ان کی رہنمائی کرے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے خضر راہ بن کر میدان میں آئے اور آپ نے مسلمانوں کے احیاء کے لیے 3 کام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کا ماحول پیدا کرنا۔ 2، مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف راغب کرنا۔ 3، احتجاجی سیاست سے گریز کرنا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی وہ تحریک علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی۔ صفحہ نمبر 64، تعلیمی ضروریات کی تکمیل۔ نمبر 1، کالج کا قیام۔ انگلستان سے واپس آ کر سر سید نے علی گڑھ کے مقام پر 1875 میں ایک اسکول قائم کیا جو بعد میں کالج بنا۔ اس کا نقشہ سر سید نے خود تیار کیا اور اس کی تعمیر اپنی زیر نگرانی کرائی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس میں ہر سال مسلمانوں کے تعلیمی مسائل پر غور کیا جاتا تھا جس سے مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنے کے جذبہ کو تقویت ملی۔ غور و خوض کے لیے پلیٹ فارم۔ تحریک علی گڑھ نے علی گڑھ کے مقام پر کالج قائم کر کے اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے سے ملنے، تبادلہ خیال کرنے اور مسلمان قوم کو پیش آنے والے مسائل پر غور و خوض کرنے اور ان کا حل تجویز کرنے کا موقع ملا۔ نمبر 4، طلباء کے لیے اخلاق کی نگرانی۔ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء مختلف صوبوں سے آتے تھے۔ ان کے اخلاق کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، دینیات کا مطالعہ لازمی تھا۔ طلباء کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 5، جذبہ اخوت اور قومی جذبہ۔ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اکٹھے پڑھتے اور اکٹھے کھیلتے تھے۔ اس طرح جذبہ اخوت میں اضافہ ہوا، مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوئی اور اس ادارے نے مسلمانوں میں قومیت کی ایک نئی روح پھونک دی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ صفحہ نمبر 65، علی گڑھ تحریک کے دیگر صوبوں پر اثرات۔ علی گڑھ تحریک کے خوشکن اثرات ہوئے۔ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء نے قومی اتحاد اور ترقی کا پیغام ملک کے کونا کونا میں پھیلا دیا۔ اردو ادب کو فروغ ہوا، یہاں تک کہ 1925 میں تمام کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کی تعداد کا 28% طلباء علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ نمبر 1، بنگال پر اثر۔ بنگال میں سر سید احمد خان کے مشن کو نواب عبداللطیف نے شروع کیا۔ انہوں نے کلکتہ میں محمدن لٹریری سوسائٹی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کے مسائل سے حکومت کو آگاہ کرنا تھا۔ 2، سندھ پر اثر۔ علی گڑھ تحریک کا سندھ پر بھی کافی اثر ہوا۔ سندھ میں حسن علی آفندی نے مسلمان بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ 3، پنجاب پر اثر۔ علی گڑھ تحریک کا پنجاب پر بھی اثر ہوا۔ لاہور کے مسلمانوں نے بچوں کو جدید علوم سے بہرہ کرنے کے لیے انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن نے انہی مقاصد کو اپنایا جو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کے لیے وضع کیے تھے۔ اس انجمن نے کئی ایک اسکول کھولے جو بعد میں کالج بن گئے اور پنجاب کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا۔ 4، سرحد پر اثر۔ سرحد پر بھی تحریک علی گڑھ کا اثر ہوا۔ سرحد میں انجمن حمایت اسلام قائم ہوئی اور دارالعلوم اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی جس نے سرحد کے مسلمانوں میں بیداری اور شعور پیدا کیا۔ صفحہ نمبر 66، انجمن حمایت اسلام۔ سوال نمبر 12، انجمن حمایت اسلام لاہور پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ جواب، انجمن حمایت اسلام تحریک علی گڑھ کا پنجاب میں یہ اثر ہوا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 1884 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کی بنیاد ڈالی گئی۔ پنجاب میں اس تحریک کے محرک منشی چراغ دین تھے۔ انہوں نے لاہور کے دردمند مسلمان شہریوں کو 28 ستمبر 1884 کو مسلمان بچوں کے تعلیمی
مسائل حل کرنے کے غرض سے اکٹھا کیا۔ اس جلسے میں انجمن حمایت اسلام قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انجمن کے قیام کے مقاصد اس طرح واضح کیے گئے۔ نمبر 1، مسلمان مبلغین کو تیار کرنا تھا کہ عیسائی پادریوں سے مناظرہ کر کے ان اعتراضات کا جواب دیا جائے جو اسلام پر لگائے جاتے ہیں۔ 2، جدید علوم اور مذہبی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے جائیں۔ 3، یتیم خانے کھولے جائیں، قیام و طعام کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ 4، عام تعلیم کے علاوہ ایسے اداروں کا بھی بندوبست کیا جائے جہاں دستکاری سکھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ 5، اسلامی لٹریچر کی اشاعت کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 1، چندے کی فراہمی۔ انجمن حمایت اسلام کا قیام متوسط درجے کے لوگوں کی کوششوں سے ہوا تھا۔ اداروں کو چلانے کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی گئی۔ اس مہم میں عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ ایک اسکیم کے تحت عورتوں کو کہا گیا کہ آٹا گوندتے وقت مٹھی بھر آٹا ہر روز علیحدہ رکھ لیا جائے، جسے بیچ کر انجمن کو تھوڑی بہت رقم فراہم کی جائے۔ آہستہ آہستہ انجمن مقبول ہوتی گئی اور متمول حضرات نے معقول چندہ دینا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر 67۔ نمبر 2، پہلا اسکول بچیوں کے لیے۔ چندے کی کمی اور ضرورت کے تحت بھی پہلے پرائمری تعلیم پر توجہ دی گئی۔ سب سے پہلے بچیوں کے لیے اندرون موچی دروازہ 1884 میں اسکول کھولا گیا۔ آہستہ آہستہ ان پرائمری اسکولوں کی تعداد بڑھ گئی اور 10 سال کے عرصے میں 15 اسکول قائم ہو گئے۔ ان اسکولوں میں قرآن کریم ناظرہ پڑھایا جاتا اور اسلام کی بنیادی باتیں بتائی جاتی۔ اس وقت دینیات عام اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ دینی تعلیمات کے علاوہ مقرر کردہ نصاب باہر صورت پڑھایا جاتا تھا۔ 1926 میں لڑکیوں کے لیے پہلا ہائی اسکول قائم ہوا، جہاں انگریزی تعلیم عام کرنے کے لیے 1938 میں ایک کالج کوپر روڈ پر قائم ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کالج کی عمارت وسیع ہوتی گئی اور 1943 میں بعض مضامین میں ایم اے تک کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ اس کالج کی سابقہ پرنسپل مسز زینب کاکا خیل کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ عام تعلیم کے علاوہ لڑکیوں کے لیے دستکاری اسکول بھی کھولے گئے۔ 3، لڑکوں کی تعلیم۔ لڑکوں کا سب سے پہلا اسکول شیراوالا گیٹ میں قائم ہوا۔ یہ ابتدا میں پرائمری اسکول تھا۔ 1888 میں مڈل اسکول بنا اور 1890 میں ہائی اسکول بنا۔ اس کے بعد بھاٹی گیٹ میں اسکول کھلا، پھر ریلوے روڈ ملتان روڈ کے اسکول بنے، بعد میں ایک اسکول گوجر خان میں بھی کھولا گیا۔ 4، اسلامیہ کالج کا قیام۔ 1892 میں شیراوالا گیٹ اسکول میں ہی کالج کی فرسٹ ایئر کی پڑھائی شروع ہو گئی، یعنی 11ویں جماعت کی۔ 1905 میں ریلوے روڈ پر 50 کنال اراضی حاصل کی گئی اور 1907 میں امیر حبیب اللہ والی کابل نے کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسلامیہ کالج دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا اور کئی نامور طالب علم پیدا کیے۔ قیام پاکستان کے بعد اسلامیہ کالج سول لائنز سابقہ DAC کالج میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ اسلامیہ کالج بھی قائم کیا گیا۔ 5، یتیم خانوں کا قیام۔ انجمن نے یتیم اور لاوارث بچوں کے لیے یتیم خانے بھی کھولے۔ ملتان روڈ پر ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ صفحہ نمبر 68۔ 6، طیبہ کالج۔ طیبہ کالج علم طبیہ کالج، مس پرنٹنگ ہے کتاب میں، طبیہ کالج علم طب کے لیے ریلوے روڈ پر طبیہ کالج کا قیام کیا گیا جو باقاعدہ سندات عطا کرتا تھا۔ پریس اور رسالہ حمایت اسلام کی اشاعت کے لیے ایک پریس لگایا گیا اور ایک رسالہ جاری کیا گیا جس میں مخالفین اسلام کے اعتراضات کا جواب دیا جاتا۔ ویسے بھی اسلامی مسائل پر مضامین ہوتے، انجمن کی آمدن اور خرچ کا حساب ہوتا، یہ رسالہ مفت تقسیم کیا جاتا تھا۔ 8، قومی اور سیاسی خدمت۔ علی گڑھ کی طرح انجمن حمایت اسلام نے بھی اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ہر سال سالانہ جلسہ منعقد ہوتا، اس میں اکابرین اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ انہی جلسوں میں پڑھا تھا۔ ان جلسوں میں مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی بحث کی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 68 جاری ہے۔ تحریک پاکستان میں اسلامیہ کالج کی خدمات بے مثال ہیں۔ 1940 کے تاریخی اجلاس کا انتظام کالج کے طلباء نے ہی کیا تھا۔ یہاں کے طلباء قائد اعظم کے زور و بازو بن گئے اور ہراول دستے کے طور پر کام کیا۔ 1946 اور 1947 میں وقت کے تقاضے کے پیش نظر اپنی پڑھائی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گاؤں گاؤں کریا کریا پھیل گئے۔ انتخاب میں انہی کی کوششوں سے مسلم لیگ کے نامزد ارکان اسمبلی کامیاب ہوئے۔ جب پاکستان قائم ہوا اور لاکھوں مہاجرین نگفتہ بے حالات میں واہگہ بارڈر سے بھی آئے
تو انہی طلباء نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی ہر طرح کی خدمت کی۔ سوال نمبر 13، اسلامیہ کالج پشاور پر نوٹ لکھیے۔ جواب: اسلامیہ کالج پشاور۔ صوبہ سرحد کے حریت پسند مسلمان بھی تعلیمی دور میں پیچھے نہ رہے۔ صوبہ سرحد میں تعلیمی تحریک کے روئے رواں صاحبزادہ عبدالقیوم تھے۔ آپ ایک پڑھے لکھے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ صاحبزادہ عبدالقیوم نے خود بھی انگریزی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ صوبہ سرحد کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے۔ صفحہ نمبر 69، اسلامیہ ہائی اسکول کا قیام۔ آپ نے 1912 میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی تاکہ ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے شہری آبادی سے دور خیبر جانے والی سڑک پر 1200 ایکڑ زمین خریدی تاکہ ادارے کو وسعت دی جا سکے۔ 1912 میں اسلامیہ ہائی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی اس کے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور۔ تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے معقول چندہ جمع ہو چکا تھا، اس لیے اگلے ہی سال اسکول کے ساتھ ساتھ کالج بھی قائم کر دیا گیا۔ سرحد کالج کی عمارت فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ قائد اعظم نے بھی اسلامیہ کالج کی اپنی جائیداد سے مدد کی۔ صاحبزادہ عبدالقیوم جب تک زندہ رہے اس کالج کی سرپرستی کرتے رہے۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سرحد کے ریفرینڈم میں مسلم تشخص کو اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سرحد کے ریفرینڈم میں مسلم تشخص کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان کے حق میں ووٹ دلوانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ یہ کالج اپنے تعلیمی معیار کی وجہ سے خاصا مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کالج میں برصغیر کے مختلف حصوں سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ مستحق طلباء کی مالی اعانت کا بھی خاطر خواہ بندوبست کیا گیا تھا۔ خیبر یونیورسٹی۔ قیام پاکستان کے بعد اسلامیہ کالج پشاور کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ آج کل یہ ایک وسیع و عریض خطے پر نہایت پرفضا مقام پر ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند۔ سوال نمبر 14، دارالعلوم دیوبند کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کریں۔ جواب: علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں میں علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا کر دی تھی، لیکن کچھ لوگ یہ محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ علی گڑھ تحریک کا مقصد مسلمانوں کو صرف مغربی علوم سے روشناس کرانا ہے اور اس طرح ان کی مذہبی تعلیم میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلی کوشش ہوئی وہ دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا۔ دیوبند ضلع سہارنپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو دہلی سے 90 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا عربی مدرسہ تھا جسے 1867 میں دارالعلوم کا درجہ دے دیا گیا۔ صفحہ نمبر 70۔ نمبر 1، مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے روح رواں تھے۔ مولانا نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا۔ اس سیاسی شکست کے بعد وہ بددل نہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کی احیاء کے لیے ضروری سمجھا کہ ان میں تعلیم عام کی جائے تاکہ حصول آزادی کے لیے پرامن طور پر جد و جہد کی جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا صرف ایک دیوبند بنانے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ دارالعلوم کی طرز پر مدرسوں کا جال بچھانا چاہتے تھے۔ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے کیونکہ جلد ہی اس طرز پر سہارنپور، مراد آباد، بجنور اور یو پی کے کئی دیگر شہروں میں مدرسے قائم ہو گئے۔ گو بعد میں ان مدرسوں کا نظم و نسق مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا لیکن دیوبند کی روح قائم رہی۔ 2، دارالعلوم کا مقصد۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا: ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں، جن میں اسلامی تہذیب و تمدن کے جذبات پیدا ہوں اور دین و سیاست کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔ 3، مدرسہ کی چند اصول۔ نمبر 1، چندہ کے معاملہ میں حکومت اور امیر لوگوں کی امداد پر انحصار نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو بغیر نام بتائے مدد کرنا چاہے ان سے چندہ وصول کیا جائے اور عام لوگوں کی امداد کو بہتر سمجھا جائے۔ صفحہ نمبر 71۔ 2، طلباء کے قیام و طعام کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے۔ 3، مشیران مدرسہ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی بات کی پخ نہ لگائیں۔ خدا نخواستہ اس کی نوبت آئے کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالف رائے اور اداروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسہ کی بنیادوں میں تزلزل آ جائے گا۔ 4، یہ بات ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں۔ 5، جو بھی پروگرام مرتب کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے۔ مدرسہ کے انتظام و انصرام کے لیے شارفی الدین نے جو محتمم دارالعلوم بنے کچھ اصول وضع کیے جس میں محتمم کی
ہر مجلس میں شرکت لازمی قرار دی گئی اور اس کی رائے کو باقیوں پر فوقیت دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ محتمم کے جاری کردہ احکام کو صرف مجلس شورا میں زیر بحث لایا جائے، مدرسہ کی آمدنی محتمم کے ہاتھ میں ہو، اور جب روپیہ حاجت سے زیادہ جمع ہو جایا کرے تو خزانچی کے پیسہ جمع کرا دیا جائے، نیز محتمم مقررہ وقت پر مدرسہ جایا کرے۔ 4 دارالعلوم کا نصاب۔ دارالعلوم میں 2 قسم کے علوم میں شامل نصاب کیے گئے۔ ان مضامین میں سے مقررہ مضامین پر عبور حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ علوم اسلامیہ، قرآن کریم، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، علم عقائد و کلام۔ 5 علوم دنیاوی، صرف و نحو، معنی و بیان، ادب، عربی، منطق، فلسفہ، حیت، ہندسہ، طب۔ بعد میں جغرافیہ، تاریخ، مبادی سائنس اور معلومات عامہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلباء کو باقاعدہ سندیں اور سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، جن کو نہ صرف برصغیر میں بلکہ تمام دنیا میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دارالعلوم کو اب یونیورسٹی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب اس کی عمارت کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے طلباء تمام اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء کی معقول تعداد نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کی تھی اور اس کے قیام کے لیے حت المقدور کوششیں بھی کی۔ صفحہ نمبر 72۔ سوال نمبر 15، معاف کیجیے گا، سوال نمبر 15، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ جامعہ ملیہ دہلی کی بنیاد 1925 میں مولانا محمد علی جوہر اور چند دوسرے بزرگوں نے رکھی۔ تحریک خلافت عدم تعاون کے دوران مولانا محمد علی جوہر علی گڑھ کالج کے طلباء کے کردار سے مطمئن نہ تھے، اس لیے علی گڑھ کالج میں اپنے ہم خیال طلباء کے تعاون سے 1920 میں اس ادارے کو قائم کر دیا گیا تھا، لیکن 1925 میں اسے باقاعدہ طور پر دہلی منتقل کر دیا گیا۔ اس درسگاہ نے ڈاکٹر ذاکر حسین، حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر انصاری کی سرپرستی میں بڑی ترقی کی۔ علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم طلباء کا واحد مقصد ملازمت کا حصول تھا، جس کے لیے برٹش امپیریلزم سے وفاداری کو انہوں نے اپنے ایمان کا جزو بنا لیا تھا۔ مولانا مسلمانوں میں تعمیر سیرت، ادارے کی پختگی، قربانی اور انقلابی ذہنوں کا شعور چاہتے تھے۔ علی گڑھ کے نظام تعلیم سے یہ خصوصیات پیدا کرنا ممکن نہ تھا۔ علی گڑھ کا اثر اس کے اساتذہ پر بھی ہوا کہ یہاں کے اساتذہ نے علم و فن کو صرف روزی کمانے کا ذریعہ تصور کیا۔ ان کی کوشش تمام تر ڈرائنگ روم سجانے، بہترین خوردنوش، پارٹی بازی اور گپ شپ پر مذکور ہو گئی۔ عجیب فضا میں علمی زندگی پر مردنی چھانا فطری بات تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مندرجہ بالا نقائص سے پاک ایک ایسی پود تیار کرنے کا منصوبہ بنایا جو حالات کے رخ کو اپنے مقاصد کے تحت متعین کر سکیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی مندرجہ ذیل 3 بنیادی خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، اساتذہ کے لیے لازمی تھا کہ جذبہ ایثار سے کام لیں اور معمولی تنخواہ پر کام کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور دیگر اساتذہ نے معمولی تنخواہ قبول کر کے ایک عملی مثال قائم کر دی۔ 2، کفایت شعاری اور سادہ زندگی بسر کرنے کو اساتذہ اور طلباء نے اپنا نصب العین بنا لیا۔ 3، صنعت و حرفت کی تعلیم کی جامعہ کے نصاب کا لازمی جزو قرار دے دیا گیا تاکہ مختلف مفید پیشوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے معاش کا بندوبست کر سکیں۔ چنانچہ کفل سازی، نجاری، ڈیری فارمنگ وغیرہ کے پیشوں میں طلباء کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام بھی کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عابد حسین کی رہنمائی میں ایک اردو اکیڈمی قائم کی گئی جس نے کئی قابل قدر کتب شائع کیں۔ اس طرح جامعہ ملیہ دہلی کی علمی کوششیں علی گڑھ کی تعلیمی کوششوں سے بدرجہاں بہتر ہیں۔ صفحہ نمبر 73۔ سوال نمبر 16، سندھ مدرسہ کراچی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: پس منظر، سندھ مدرسہ کراچی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں نے تعلیمی اور دینی ادارے قائم کیے، لیکن کراچی جیسا شہر اس قسم کے اداروں سے محروم تھا۔ صوبہ سندھ میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہت خراب تھی، لہٰذا اس مقصد کے لیے سندھ میں سب سے پہلے تعلیمی بہتری کے لیے جد و جہد کا آغاز حسن علی افندی نے کیا، جنہوں نے علی گڑھ کی طرز پر 1885 میں مدرسۃ الاسلام سندھ کراچی میں قائم کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس مدرسہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور یہ ادارہ سندھ کے دور دراز علاقوں کا تعلیمی اور دینی مرکز بن گیا۔ خدمات: اس مدرسے کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں طلباء کی باجماعت نماز کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ اسی طرح سے اس درسگاہ کے ہاسٹلوں میں رمضان کے احترام کا بھی خصوصی انتظام ہوتا تھا۔
1896 میں حسن آفندی کا انتقال ہو گیا اور ان کے صاحبزادے ولی محمد نے مدرسے کی نگرانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس ادارے کے اساتذہ میں شمس العلماء، ایم داؤد پوتا جیسے لائق افراد شامل تھے جن تاریخ ساز شخصیتوں نے اس عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ ان میں قائد اعظم محمد علی جناح اور سر غلام حسین ہدایت اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سندھ مدرسوں کو بعد میں ایس ایم کالج بنا دیا گیا جو اب کراچی کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور کی طرح سندھ مدرسۃ الاسلام کے لیے بھی اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ وقف کرنے کی وصیت کی۔ سندھ مدرسہ نے بالواسطہ طور پر تحریک پاکستان کے لیے بڑا کام کیا اور ملت اسلامیہ کے اتحاد اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 74 جائزہ۔ علی گڑھ تحریک سے متاثر ہو کر اس صدی کے پہلے 10 سالوں میں برصغیر کے طول و عرض میں مسلمانوں نے اپنے تعلیمی ادارے کھولے، جہاں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی مذہبی تعلیم کا بھی نظام ہوتا تھا۔ یہ تمام درسگاہیں جو مسلمانوں نے قائم کی، مسلمانوں میں تعلیم کے حصول اور شعور کی بیداری کا سبب بنی، جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ سوال نمبر 17 ندوۃ العلماء پر نوٹ لکھیے۔ جواب: پس منظر: ندوۃ العلماء کا آغاز مولوی عبدالغفور ڈپٹی کلیکٹر کی مخلصانہ کوششوں سے ہوا، لیکن اس کی تکمیل مولانا سید محمد خان پوری کے ہاتھوں ہوئی، جو نہ صرف اس درسگاہ کے ناظم اعلیٰ تھے بلکہ اس درسگاہ کے بانی کہلانے کے مستحق تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں صرف دینی علوم پڑھائے جاتے تھے، علی گڑھ میں زیادہ زور دنیاوی علوم پر دیا جاتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان بچوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو دینی اور دنیاوی ہر دو پہلوؤں سے مکمل ہو۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ندوۃ العلماء کا تعلیمی ادارہ کھولا گیا۔ بنیادی مقاصد: اس درسگاہ کے حسب ذیل بنیادی مقاصد تھے: نمبر 1 مروجہ نصاب کی اصلاح کر کے دینی علوم کو فروغ دیا جائے۔ 2 طلباء کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ 3 علماء کی باہمی مخالفتوں کو رفع کر کے ان میں یکجہتی اور مسالت کی فضا پیدا کرنا۔ 4 عام مسلمانوں کو سیاست سے علیحدہ رکھ کر ترقی کی راہ پر گامزن کرانا۔ 5 علوم و فنون کے دلدادہ مسلمانوں کو فنی کام کی تربیت دلانا۔ علوم و فنون کے علاوہ مسلمانوں کو فنی کام کی تربیت دلانا۔ مدرجہ بالا مقاصد کو پیش نظر رکھ کر 1892 میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مجلس قائم کی گئی۔ 1898 میں لکھنؤ میں اس درسگاہ کے ابتدائی درجے کھولے گئے۔ 1905 میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صفحہ نمبر 75 1904 تا 1913 مولانا شبلی ادارے سے منسلک رہے اور گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ خدمات: یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ندوۃ العلماء جیسے ادارہ نے سید سلیمان ندوی جیسے عالم پیدا کیے، جن کی سرپرستی میں اردو زبان کا سب سے مقبول اور بااثر رسالہ معرف دینی اور ادبی خدمات سے اہل وطن کو متاثر کرتا رہا۔ اس کے علاوہ قدیم اسلامی علوم کا اہم مرکز دارالمصنفین اعظم گڑھ نے ندوۃ العلماء کی زیر سرپرستی ادبی اور دینی خدمات انجام دیں۔ ندوۃ العلماء کی کوششوں سے اردو ادب کا معیار بلند ہوا۔ اس ادارے نے بہترین مصنفین، عالم فاضل اور نقاد پیدا کیے۔ اس درسگاہ نے ایسے مصنفین پیدا کیے جنہوں نے تاریخ اسلام اور اسلامی ثقافت کو ایک نئے رنگ اور اسلوب میں پیش کیا۔ اس سلسلہ میں مولانا شبلی کی تصانیف الفاروق، سید سیرت النبی، الغزالی اور المامون بڑی شہرت کی حامل ہیں۔ اگرچہ ابتدا میں اس درسگاہ کو انگریزوں نے اپنے خلاف ایک مورچہ تصور کیا اور اس ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس ادارے کے رہنماؤں نے غلط فہمی کو دور کر کے انگریزی پڑھانا شروع کر دیا تو انگریز حکومت نے اس درسگاہ کے لیے بہت بڑا قطعہ زمین وقف کیا اور مالی مدد بھی شروع کی۔ اس درسگاہ کی مالی مدد کرنے میں سر آغا خان نواب آف بہاولپور کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 76 باب نمبر 3 تحریک پاکستان۔ ٹائٹل ہے اس کا صفحہ نمبر 76 پہ تحریک پاکستان۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 77 انڈین نیشنل کانگریس۔ سوال نمبر 1 انڈین نیشنل کانگریس کے قیام پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ہندوستانی قومیت کے تصور کے حق میں منظم تحریک 1985 میں، معاف کیجیے گا یہ یہاں غلطی ہے، 1985 لکھے ہوئے، یہ 1885 ہے۔ ہندوستانی قومیت کے تصور کے حق میں منظم تحریک 1885 میں
انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے شروع ہوئی۔ یہ جماعت ایک ریٹائرڈ انگریز افسر A.O. ہیوم کی مدد سے انگریزی تعلیم یافتہ ہندوؤں نے قائم کی تھی۔ اس کو وائسرائے ہند اور بہت سے دوسرے بااثر انگریزوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ جماعت مغربی تصور قومیت کی علمبردار تھی اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہندوستان کی جغرافیائی حدود میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں اور یہ ان کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس جماعت نے اپنے قیام کے وقت سے ہی اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ مجالس سے قانون ساز میں ہندوستانی نمائندوں کی تعداد بڑھائی جائے اور ان کا تقرر نامزدگی کے بجائے انتخاب کے ذریعے کیا جائے، جس میں ووٹ دینے کا حق صرف تعلیم یافتہ صاحب جائیداد لوگوں کو حاصل ہو۔ اس جماعت کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ حکومت کے دفاتر میں تمام ملازمتوں کے لیے انتخاب مقابلہ کے امتحان کے ذریعے کیا جائے۔ کانگریس کے یہ مطالبات تسلیم ہو جانے کی صورت میں ہندوؤں کو فائدہ پہنچتا اور مسلمان کھاتے میں رہتے، یعنی نقصان میں رہتے، گھاٹے میں رہتے۔ زیادہ تر ہندو ہی اسمبلیوں کے ممبر بنتے اور وہی حکومت کی ملازمت بھی حاصل کرتے۔ کیونکہ اکثریت میں ہونے کے ساتھ جدید تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں سے بہت آگے تھے۔ انڈین کونسلز ایکٹ 1892۔ سوال نمبر 2، انڈین کونسلز ایکٹ 1892 پر مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب، انڈین کونسلز ایکٹ 1892۔ انڈین نیشنل کانگریس جو 1885 میں قائم ہوئی تھی، ملکی انتظام میں ہندوستانیوں کو زیادہ سے زیادہ حصہ دینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ صفحہ نمبر 78۔ 1861 کے ایکٹ سے وہ مطمئن نہ تھی، چنانچہ لارڈ فن وائسرائے ہند کی سفارش پر انڈین کونسلز ایکٹ 1892 پاس ہوا، جس کی روح سے وائسرائے کی کونسل میں 10 ممبر اور بڑھا دیے گئے۔ ممبروں کو بجٹ پر بحث کرنے اور انتظامی کارکردگی کے بارے میں سوال کرنے کا حق دیا گیا۔ اس ایکٹ کے ذریعے کچھ منتخب نمائندوں کو کونسل میں شامل کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ اس نظام کے آغاز سے سیاستدانوں کے لیے منتخب ہو کر امپیریل کونسل اور تمام صوبائی کونسلوں میں جانے کے دروازے کھل گئے۔ اس ایکٹ کے ذریعے 1893 میں انتخابات ہوئے۔ انتخابات مخلوط تھے۔ ہندوؤں نے اپنی دولت کی کثرت اور اثر و رسوخ سے کسی مسلمان امیدوار کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ مسلمانوں کا رد عمل۔ مسلمان اس قانون سے خوش نہ تھے کیونکہ اس ایکٹ میں ان کے حقوق کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسلمان ڈرتے تھے اگر امپیریل کونسل میں شامل کر کے انہیں اپنے حقوق کی حفاظت کا موقع نہ دیا گیا تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ انتخابی طریقے کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا ایک بھی نمائندہ منتخب ہو کر امپیریل کونسل میں نہ آ سکا تھا۔ سر سید احمد خان نے کہا، اس ملک میں برطانیہ کی طرح ایک قوم آباد نہیں بلکہ بہت سی قومیں بستی ہیں، اس لیے یہاں ایک قوم کی عددی اکثریت کی بنا پر مستقل طور پر دوسری اقوام پر مسلط کرنا کسی طرح بھی درست اور قابل عمل اور قابل قبول نہیں۔ اس طرح انہوں نے مسلمان قوم کو علیحدہ نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ 1896 میں سر سید احمد خان کے لڑکے سید محمود نے اس سلسلہ میں ایک اسکیم پیش کی جو یہ ہے، چونکہ مسلمانوں کی روایات، ان کے مفادات، سیاسی نظریات اور مذہبی اعتقادات ہندوؤں سے بالکل علیحدہ ہیں، لہٰذا انہیں لوکل باڈیز، صوبائی کونسل اور امپیریل کونسل میں جدا گانا انتخاب کے ذریعے نمائندگی دی جائے۔ صفحہ نمبر 79۔ تقسیم بنگال۔ سوال نمبر 3، تقسیم بنگال کے پس منظر پر روشنی ڈالیے، نیز یہ بھی لکھیے کہ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدے پہنچے۔ جواب، بنگال برطانوی ہند کا آبادی اور رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا۔ 1903 میں بنگال کی آبادی 7 کروڑ 80 لاکھ تھی اور اس کا رقبہ 1,89,000 مربع میل تھا۔ انگریز حکام کو اتنے بڑے صوبے کا نظم و نسق چلانے میں کافی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ 1893 میں سر چارلس کرافٹ نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ 1854 میں گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے محسوس کیا 1894 میں گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے محسوس کیا کہ اس صوبے کی اثر نو حد بندی کی جائے۔ 1896 میں بنگال کے گورنر سر جارج کیمبل نے مرکزی حکومت کو جو رپورٹ بھیجی، اس میں خط لکھا کہ اتنے بڑے صوبے کا انتظام چلانا ایک شخص کے بس کی بات نہیں۔ تقسیم بنگال۔
1899 میں لارڈ کرزن وائسرائے بن کر ہندوستان آیا تو اس نے محسوس کیا کہ بنگال ایک وسیع صوبہ ہے اور گورنر کے لیے صوبے کا انتظام چلانا آسان نہیں۔ اس لیے لارڈ کرزن نے انتظام حکومت کو بہتر بنانے کی خاطر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور برطانوی حکومت سے منظوری لے کر 16 اکتوبر 1905 کو بنگال کو مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کے ناموں سے 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ 3 مسلمانوں کو فائدہ۔ مسلمانوں کو اس تقسیم سے یہ فائدہ ہوا کہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کی توقع تھی کہ اب ان کو ترقی کے مواقع ملیں گے، ان کو ملازمت ملے گی اور کاروبار میں بھی ان کو حصہ ملے گا، کیونکہ متحدہ بنگال میں تمام کاروبار پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ جو آسامی خالی ہوتی تھی ہندو اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ کیونکہ تعلیمی میدان میں وہ مسلمانوں سے کافی آگے تھے، بنگال کے ہندو سال ہر سال سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کا استحصال کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 80۔ کلکتہ برطانوی حکومت کا دارالخلافہ ہونے کے علاوہ بنگال کا دارالحکومت بھی تھا۔ تقسیم کے بعد ڈھاکہ مشرقی بنگال کا دارالحکومت بنا۔ مسلمانوں نے تجارت و صنعت کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ ڈھاکہ سے مسلمانوں نے اخبار نکالنے شروع کر دیے۔ 5 تقسیم بنگال کی منسوخی۔ ہندوؤں کی تخریبی کارروائیوں، ہڑتالوں، جلوسوں سے حکومت دب گئی اور دسمبر 1911 میں جارج پنجم نے تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو بہت رنج ہوا اور اب مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہندو انہیں خوشحال دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ شملہ وفد۔ سوال نمبر 1، شملہ وفد پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ وائسرائے ہند لارڈ منٹو نے 1892 میں جاری کردہ قانون کا جائزہ لینے اور نئی اصلاحات رائج کرنے کی سفارشات پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے وائسرائے کو بتایا کہ موجودہ طریقہ انتخاب میں مسلمانوں کو قانون ساز کونسلوں میں مناسب نمائندگی نہیں مل رہی۔ انہیں ایام میں وزیر امور ہند جان مارلے نے برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ برطانوی حکومت بر صغیر میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتی ہے۔ جب بر صغیر کے مسلمان زعماء کو معلوم ہوا کہ حکومت جلد ہی ملک میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کو یہ بتلانا چاہیے کہ اب تک مسلمانوں کی بڑی حق تلفیاں ہوتی رہی ہیں، لہٰذا آئندہ اصلاحات نافذ کرتے وقت مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ صفحہ نمبر 81۔ وائسرائے سے ملاقات۔ نواب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل سے کہا کہ وہ وائسرائے سے رابطہ قائم کریں اور انہیں بتائیں کہ مسلمانوں کا ایک وقت ان سے ملنا چاہتا ہے۔ پرنسپل آرجولڈ نے مسلمانوں کی خواہش وائسرائے تک پہنچا دی۔ وائسرائے نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے وفد سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر نواب محسن الملک نے برصغیر کے سرکردہ مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا اور وائسرائے سے ملنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ اس وفد میں 70 مسلمان تھے۔ ان میں سر آغا خان، ملک عمر حیات ٹوانا، جسٹس شادین، سید علی امام، سر عبدالرحیم، سر محمد شفیع، حکیم اجمل خان، نواب مزمل خان وقار البر اور نواب محسن الملک شامل تھے۔ وائسرائے کی حضور میں پیش کرنے کے لیے ایک سپاس نامہ تیار کیا گیا۔ یہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا۔ وفد کا مطالبہ۔ وفد نے وائسرائے سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے اور انتظامیہ میں بھی مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ وفد نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ مرکزی اسمبلی میں ان کو آبادی سے زیادہ نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جائے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مسلمان جج مقرر کیے جائیں۔ یہ بھی مطالبہ کیا کہ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے اس کو مالی امداد دی جائے۔ وائسرائے کی یقین دہانی۔ وائسرائے ہند نے شملہ وفد کے مطالبات کو غور سے سنا اور ان پر ہمدردی سے غور کرنے کا وعدہ کیا۔ صفحہ نمبر 82۔ اور جب 1909 کی اصلاحات نافذ ہوئی تو مسلمانوں کو جداگانہ حق کے انتخاب مل گیا اور 1920 میں علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا۔ نواب محسن الملک کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ان کے اقدام سے بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق متعین ہو گئے اور جو ان کی حق تلفی ہو رہی تھی اس کا تدارک ہو گیا۔ صفحہ نمبر 82 ہی جاری ہے۔ مسلم لیگ کا قیام۔ سوال نمبر 5، مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ نیز اس کے کیا مقاصد تھے؟ جواب، مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ نیز اس کے کیا مقاصد تھے؟ جواب، مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت۔ ہندوؤں کی مسلم دشمنی کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں میں سیاسی بیداری تیز ہو گئی اور مسلمان یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندو برصغیر میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں اپنی علیحدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شملہ وفد کی کامیابی سے مسلمانوں کو اس بات کا
احساس ہو گیا کہ وہ متحد ہو کر حکومت سے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں اور مسلمانوں کے غصب شدہ حقوق ان کو واپس دلوا سکتے ہیں۔ شملہ وفد کی واپسی کے بعد نواب محسن البلخ اور دوسرے مسلمان زعماء نے مسلمانوں کی الگ سیاسی جماعت کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ 2. مسلم لیگ کا قیام۔ دسمبر کے اواخر میں ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اس میں نواب محسن البلخ نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم قائم کرنے پر زور دیا۔ مشرقی بنگال کے مسلمان رہنما اور ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی تحریک پر مسلمانوں کی سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر نے اس فیصلہ کی تائید کی اور اس طرح 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 3. مسلم لیگ کے مقاصد۔ نمبر 1. مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے متعلق وفادارانہ جذبہ پیدا کرنا۔ 2. مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا۔ 3. مسلم لیگ کے مفاد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا۔ صفحہ نمبر 83۔ 1906 سے 1911 تک مسلم لیگ انہی اصولوں کے مطابق کام کرتی رہی، لیکن اس کے بعد کے حالات کچھ اس قسم کے ہو گئے کہ مسلم لیگ کو اپنے مقاصد میں تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ نمبر 4. مقاصد میں تبدیلی۔ نمبر 1. 1911 میں انگریز حکومت نے ہندوؤں سے دب کر تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ مسلمانوں کو جن فوائد کی توقع تھی وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس بات سے مسلم لیگ میں نیا ولولہ پیدا ہوا۔ 2. 1911 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ طرابلس ترکی کا حصہ تھا۔ جب ترکی نے طرابلس میں اپنی فوج بھیجی تو انگریزوں نے فوج کو مصر سے گزرنے کا راستہ نہ دیا اور اس طرح اٹلی کو منمانی کرنے کا موقع مل گیا۔ برصغیر کے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ 3. 1912 میں بلقان کی عیسائی ریاستوں نے مل کر ترکی پر حملہ کر دیا۔ یورپی اقوام نے درپردہ ان ریاستوں کی امداد کی اور ان ریاستوں نے ترکی کے کافی علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اب برصغیر کے مسلمانوں کو احساس ہو گیا انگریز دنیا کے کسی بھی حصہ میں مسلمانوں کو خوشحال اور آزاد دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ 4. 1913 میں کانپور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مچھلی بازار کانپور میں ایک مسجد لب سڑک تھی، یعنی سڑک کے کنارے تھی۔ حکومت نے سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے اس کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، جلوس نکالا، ان پر گولی چلائی گئی، کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اس واقعہ سے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا اور مسلم لیگ کے مقاصد میں تبدیلی آ گئی۔ مارلے منٹو اصلاحات۔ سوال نمبر 6. مارلے منٹو اصلاحات 1909 کا جائزہ لیجیے۔ جواب: مارلے منٹو اصلاحات کونسلوں کی اصلاح کے لیے منٹو مارلے نے جس اسکیم کی تیاری کا کام 1906 میں شروع کیا تھا وہ 1909 کی ایکٹ کی صورت میں نافذ ہوا۔ یہ قانون 1892 کے قانون سے بہتر تھا۔ 1909 کے ایکٹ کی دفعات۔ نمبر 1. 1909 کے ایکٹ کی روح سے نامزدگی کے ساتھ انتخاب کا طریقہ بھی رائج ہوا۔ گورنر 2. کونسلوں کی اراکین کی تعداد بڑھا دی گئی۔ 3. گورنر جنرل کی امپیریل کونسل میں بھی زیادہ ممبران کے لیے گنجائش پیدا کی گئی۔ 4. مدراس، بمبئی، یو پی، مشرقی بنگال میں صوبوں کی قانون ساز کونسلوں میں ممبروں کی تعداد بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 50 کر دی، جبکہ پنجاب اور برما کے لیے 30 ممبران رکھے گئے۔ 5. امپیریل کونسل میں سرکاری اراکین کی اکثریت برقرار رکھی گئی، جبکہ صوبوں میں غیر سرکاری اور منتخب اراکین کی اکثریت قائم ہونے میں مدد دی۔ 6. نئی کونسل میں معاملات کے بحث کا دائرہ وسیع ہو گیا، اراکین کو بجٹ کے ایک ایک نقطہ پر بحث کرنے کی اجازت تھی۔ صفحہ نمبر 84 جاری ہے 1909 کے ایکٹ کی اہمیت، جس کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1. مسلمانوں کے لیے علیحدہ طریقہ انتخاب رائج کیا گیا۔ 2. ہر صوبہ کی کونسل میں سوائے پنجاب کچھ نشستیں ایسی مخصوص کر دی گئیں جنہیں صرف مسلمانوں کے ووٹوں سے پر کیا جا سکتا تھا۔ 3. مسلمانوں کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنے مقررہ کوٹے کے علاوہ دیگر سیٹوں پر بھی انتخاب لڑ سکتے تھے۔ 4. جداگانہ طریقہ انتخاب جاری ہونے سے برصغیر میں مسلمانوں کی الگ اور ممتاز قومی حیثیت قانونی اور آئینی طور پر قائم ہو گئی۔ 5. مسلم لیگ نے اپنی حیثیت کو منوا لیا کہ وہ برصغیر میں مسلمانوں کی واحد اہم سیاسی جماعت ہے۔ 6. ان اصلاحات کا اثر مسلم لیگ اور کانگریس کے تعلقات پر بھی پڑا اور کانگریس مسلم لیگ سے گفتگو کرتی نظر آئی۔ صفحہ نمبر 85 میثاق لکھنؤ۔ سوال نمبر 7.
میثاق لکھنؤ پر سیر حاصل بحث کیجیے۔ جواب: پہلے جنگ عظیم کے دوران مسلمانوں اور ہندوؤں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ جنگ کے خاتمہ پر حکومت سے زیادہ مراعات لینا چاہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر کے متفقہ مطالبات پیش کرنے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مسلم لیگ اور کانگریس ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر مولانا ابوالکلام آزاد اور ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ چنانچہ قائد اعظم کی کوششوں سے نومبر 1916 کو کلکتہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کی کمیٹیوں کا اجلاس ہوئی اور کافی غور و خوض کے بعد ایک اسکیم بنائی گئی۔ دسمبر 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس لکھنؤ میں ہوئے اور کلکتہ کی تیار کردہ اسکیم کے تحت ایک معاہدہ ہوا جس کو میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ مشہور دفعات: نمبر 1، ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ طریقہ انتخاب کو تسلیم کر لیا۔ 2، ہندوؤں نے مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو اتحادی نمائندگی کو تسلیم کر لیا۔ 3، صوبائی اسمبلیوں میں مسلمان ممبروں کا کوٹا مقرر کیا گیا۔ 4، کانگریس اور مسلم لیگ میں باہمی سمجھوتے کے تحت یہ طے پایا کہ جن صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ان کے ممبروں کی تعداد کم ہوگی اور جہاں وہ اقلیت میں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ 5، برطانوی حکومت سے صوبائی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کی سفارش کی جائے گی۔ 6، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کی سفارش کی گئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا سمجھوتا قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلانے لگے۔ صفحہ نمبر 86۔ برصغیر کی تاریخ میں میثاق لکھنؤ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی روح سے ہندوؤں نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو تسلیم کر لیا اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مان لیا۔ میثاق لکھنؤ کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم ہو گئی اور دونوں جماعتوں نے مل کر آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ ہندو مسلم اتحاد کی روح 1929 تک قائم رہی۔ مانٹیگو جیمز فورڈ اصلاحات 1919 پر روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 8۔ جواب: 1919 کا ایکٹ۔ پہلی عالمگیر جنگ کے دوران برطانیہ نے ہندوستان کی عوام سے ان کی بھرپور تائید و حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑی خوشائند سیاسی وعدے کیے تھے۔ ان وعدوں کی وجہ سے برصغیر کے لوگوں نے تاج برطانیہ کے زیر سایہ ہندوستان کی حکومت میں اپنی مؤثر شراکت کی بڑی اونچی امیدیں قائم کر لی تھیں۔ اس وعدے کو عملی شکل دینے کے لیے مانٹیگو ہندوستان پہنچا، مختلف صوبوں کا دورہ کیا، سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کی اور وائسرائے ہندوستان لارڈ جیمز فورڈ نے اپنے دستخطوں سے ایک رپورٹ تیار کی جس پر 3 کمیٹیوں نے غور کیا۔ 3 جون 1919 کو پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا اور دسمبر 1919 میں بادشاہ کے دستخط کے بعد اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایکٹ 1919 کی خصوصیات: نمبر 1، وزیر ہند کی تنخواہ کا بار برطانوی خزانے پر ڈال دیا گیا۔ 2، انڈین کونسل کے ارکان کی تعداد کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 مقرر کی گئی۔ اس کے نصف ارکان کے لیے لازمی تھا کہ وہ کم از کم 10 سال برصغیر میں رہے ہوں۔ 3 جون 1919 کو پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا اور دسمبر 1919 میں بادشاہ کے دستخط کے بعد اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایکٹ 1919 کی خصوصیات: نمبر 1، وزیر ہند کی تنخواہ کا بار برطانوی خزانے پر ڈال دیا گیا۔ 2، انڈین کونسل کے ارکان کی تعداد کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 12 مقرر کی گئی۔ اس کے نصف ارکان کے لیے لازمی تھا کہ وہ کم از کم 10 سال برصغیر میں رہے ہوں۔ 3، مرکزی حکومت کے تمام انتظامی اختیارات کی باغ دوڑ گورنر جنرل اور اس کی کونسل کے ہاتھ رہی اور وہ بدستور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ قرار پایا۔ 4، مرکزی اسمبلی کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا گیا۔ ممبران کو تحریک التوا پیش کرنے اور ضمنی سوالات پوچھنے کا حق دیا گیا۔ صفحہ نمبر 87۔ 5، مرکزی اور صوبائی امور کی الگ الگ فہرستیں تیار کی گئیں۔ 6، صوبوں میں 2 عملی حکومت کو رواج دیا گیا۔ صوبائی نظام و انتظام کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ کا نام مخصوص امور اور دوسرے کا نام منتقل شدہ امور تھا۔ مخصوص امور میں خاص محکمے تھے جن کا انتظام خود گورنر انتظامی کونسلوں کی مدد سے چلاتا تھا، اور منتقل شدہ امور میں عام محکمے تھے جیسے تعلیم، زراعت وغیرہ۔ ان امور کا انتظام گورنر وزراء کی مدد سے کرتا تھا جو مجلس قانون ساز کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 87۔
1919 کا ایکٹ اور مسلمان 1919 کے ایکٹ کی روح سے مسلمانوں کو علیحدہ حق نیابت جاری رکھا گیا۔ 1919 کا ایکٹ میثاق لکھنؤ 1916 کی بیشتر دفعات پر مبنی تھا۔ یہ قانون 16 سال تک نافذ رہا، مگر اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ ہندوستان کے حالات دیگر گوں تھے۔ مسلمان اس وقت تحریک خلافت چلا رہے تھے اور کانگریس نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے 1919 کے ایکٹ کے تحت انتخابات لڑنے کو مذہباً حرام قرار دے دیا تھا اور وہ ہندو مسلم اتحاد کو بحال کرنے کے متمنی تھے۔ ہندو مہا سبھا نے شدھی اور سنگھٹن پر زور دیا اور ہندو مسلم فسادات کو ہوا دی۔ صوبہ پنجاب میں مسلمانوں نے 1919 کی اصلاحات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سر فضل حسین نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خاص توجہ دی۔ 1920 میں صرف 2.42% مسلمان بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 1926 میں یہ تناسب 6.71% ہو گیا۔ سرکاری ملازمتوں میں 40% ملازمتیں مسلمانوں کو دی گئیں اور اس طرح مسلمان ترقی کی طرف گامزن ہوئے۔ تحریک خلافت، سوال نمبر 9، تحریک خلافت کا پس منظر اور اس کی غرض و قائد بیان کیجیے۔ تحریک خلافت 1914 میں برطانیہ اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کے خلیفہ کو مسلمان بڑی عزت سے دیکھتے تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کی ہمدردیاں ترکی کے ساتھ تھیں۔ صفحہ نمبر 88۔ عرب کے مقدس مقامات ترکوں کے زیر حفاظت تھے، اس لیے مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ انگریز مقدس مقامات پر قبضہ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو بار بار یقین دلایا کہ وہ ترکی کے علاقوں پر قبضہ نہیں کریں گے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے خدام کعبہ کے نام سے ایک انجمن قائم کی اور اس کے مطالبات پر انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ جنگ کے دوران محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1، مجلس خلافت کا قیام۔ ترکی کو جنگ میں شکست ہوئی اور اتحادیوں نے ترکی کے حصے بکھرے کر دیے اور ترکی کی حکومت کو صرف ترکی کے اندر محدود کر دیا۔ ترکی کے ساتھ اتحادیوں اور خاص کر انگریزوں نے جو زیادتیاں کی، ان کا برصغیر کے مسلمانوں کو بے حد رنج ہوا۔ مسلمانوں نے خلافت کو بچانے کے لیے ایک زبردست تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور نومبر 1919 کو دہلی میں مجلس خلافت کا قیام عمل میں آیا۔ 2، تحریک خلافت کے بانی۔ تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے۔ 3، تحریک خلافت کے مقاصد۔ نمبر 1، ترکی کی خلافت کو برقرار رکھا جائے۔ 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے۔ 3، سلطنت عثمانیہ کے حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ تحریک خلافت 1919 میں شروع ہوئی۔ انگریزوں نے تحریک خلافت کے حامیوں سے سختی کی۔ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر، سید سلیمان ندوی اور سید حسین پر مشتمل ایک وفد انگلستان گیا، لیکن کسی نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ جلیاں والا باغ کے حادثہ نے ہندو مسلم اتحاد کو تقویت دی۔ دونوں قومیں انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئیں۔ کانگریس کے رہنما مسٹر گاندھی نے موقع غنیمت جان کر خلافت کے مسئلہ پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا۔ 1921 میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون کا آپس میں اتحاد ہو گیا۔ صفحہ نمبر 89۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے انگریزوں کو خوب پریشان کیا۔ قریب تھا کہ انگریز گھٹنے ٹیک دیتے کہ مسٹر گاندھی نے اپنی تحریک واپس لے لی۔ انجام یہ ہوا کہ تحریک خلافت ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ 4، تحریک خلافت کا اثر۔ نمبر 1، اگر برصغیر میں یہ تحریک شروع نہ ہوتی تو اتحادی قومیں ترکی کو کچل کر رکھ دیتی۔ 2، برصغیر کے مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ جو محبت اور ہمدردی ظاہر کی وہ اسلامی اخوت کی روشن مثال ہے۔ 3، تحریک خلافت سے عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ 4، تحریک خلافت کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی مرکزیت قائم رہے۔ 5، تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ 6، تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمانوں میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ 7، تحریک خلافت نے عوام کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کر دی۔ اور 8، تحریک خلافت سے کانگریس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ جداگانہ انتخابات۔ سوال نمبر 10، جداگانہ انتخاب سے کیا مراد ہے؟ برصغیر کے مسلمانوں نے
جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ اس کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب: جداگانہ انتخابات جداگانہ انتخابات سے مراد وہ طریقہ انتخاب ہے جس میں ملک کے تمام لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر انتخاب کا حق دیا جاتا ہے۔ تمام فرقوں کی نشستیں مخصوص ہوتی ہیں۔ ہندو کو ووٹ دیتا ہے اور مسلمان کو۔ یہ طریقہ مخلوط انتخاب کی ضد ہے۔ نمبر 2، مسلمان اور جداگانہ انتخابات۔ برصغیر میں ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، دونوں میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں۔ ہندو بہت متعصب تھے، انہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ صفحہ نمبر 90۔ سر سید احمد خان پہلے رہنما تھے جنہوں نے ہندوؤں کی ذہنیت اور کانگریس کے تعصب کا اندازہ لگایا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر برصغیر کے مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ 3، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کی جداگانہ انتخابات کے مطالبہ کی وجوہات۔ الف، اردو ہندی جھگڑا۔ وائسرائے نے مسلمانوں کے مطالبات کو غور سے سنا اور ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ صفحہ نمبر 91 ہی جاری ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم صفحہ نمبر 90 پر تھے، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ جلوس نکالے، ہڑتالیں کی اور بہت جلد اس تحریک نے تشدد کا رنگ اختیار کر لیا۔ حکومت برطانیہ نے کمزوری دکھائی اور 1911 میں دہلی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ ہندوؤں نے خوشیاں منائیں کیونکہ متحدہ بنگال ان کے مفاد میں تھا۔ تقسیم بنگال کی مخالفت نے مسلمانوں کو اپنے مفادات کے تحفظ کا شدت سے احساس دلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہندو مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے، لہٰذا انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 91۔ دال، شملہ وفد اور جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد سر آغا خان کی سرکردگی میں وائسرائے ہند سے شملہ میں ملا اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ حق انتخاب دیا جائے۔ مسلمان اپنی تہذیبی، تاریخی اور معاشرتی حیثیت سے ایک قوم ہے۔ مخلوط طریقہ انتخاب میں غیر مسلم اپنی اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے، جس سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوگی، یعنی مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے مسلمانوں کے مطالبات کو غور سے سنا اور ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ 4، 1909 کی اصلاحات۔ 1909 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں آئینی اصلاحات کا اعلان کیا، اس میں مسلمانوں کو جداگانہ حق نیابت دیا گیا۔ 5، جداگانہ انتخابات کی اہمیت۔ مسلمان اردو ہندی جھگڑا۔ 1967 انڈین کونسلز ایکٹ 1892 کے تحت انتخابات و تقسیم بنگال 1905 میں ہندوؤں کا طرز عمل دیکھ چکے تھے۔ کانگریس کے مطالبات میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کا کوئی ذکر نہ تھا۔ کانگریس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دے کر عملاً ہندوؤں کی نمائندگی کا ثبوت دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم کے محتاج ہو جاتے۔ ان کے حقوق کا تحفظ اس وقت تک ناممکن تھا جب تک انہیں قانون ساز اداروں میں جداگانہ حق نیابت نہ دیا جائے۔ اس پر ہی ان کے مستقبل کا دار و مدار تھا، ورنہ وہ ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جاتے۔ تجاویز دہلی۔ سوال نمبر 11، تجاویز دہلی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے نتائج پر روشنی ڈالیے۔ پاکستان و ہند کی جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان و ہند کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو مسلم تعلقات تھے، اور ہندوؤں کے خیال میں ہندو مسلم اتحاد کے راستے میں جداگانہ انتخاب سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ صفحہ نمبر 92۔ موتی لال نہرو نے مقننہ کے اجلاس میں براہ راست محمد علی جناح سے گفتگو کی اور کہا کہ اگر مسلمان جداگانہ انتخاب کا مطالبہ واپس لے لیں تو میں کانگریس سے دیگر مطالبات منوا سکتا ہوں۔ جناح نے فوراً 35 سرکردہ مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس ویسٹرن ہوٹل دہلی میں طلب کیا۔ شرکاء میں محمد علی جوہر، راجہ صاحب محمود آباد، سر علی امام، مولانا شفیع داؤد اور سر محمد شفیع، ڈاکٹر انصاری اور مفتی کفایت اللہ شامل تھے۔ کئی نشستوں کی بحث و تمیز کے بعد مسلمان مخلوط انتخاب کو مندرجہ ذیل شرائط پر تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ شرائط 20 مارچ 1927 کو شائع ہوئیں اور تجاویز دہلی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے۔ 2، صوبہ سرحد بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے مساوی درجہ دیا جائے اور ان میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ 3، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں۔ محمد علی جناح نے یہ تجاویز ایک یادداشت کی صورت میں مرتب کروائیں اور اس
نوٹ کے ساتھ مسٹر گاندھی کو بھجوا دی کہ انہیں یا تو کلی طور پر منظور کیا جائے یا کلی طور پر مسترد کیا جائے۔ ان تجاویز پر قانون ساز اداروں کے 28 مسلمان ارکان کے دستخط تھے۔ کانگریس کے سامنے ان تجاویز کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان آئینی حقوق سے آگاہ ہو جائے جو مسلمان بحیثیت ایک قوم مل کر اپنی آئینی تجاویز حکومت کو پیش کریں، جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کی جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہندو مسلمانوں کی ان تجاویز کو قبول کرتے اور پھر دونوں قومیں مل کر حکومت کو آزادی کے لیے مقننہ متفقہ دستور پیش کرتی، گورنمنٹ نے از خود ہندوستان کو یہ دعوت دی کہ وہ ہمیشہ حکومت پر تنقید ہی کرتے رہتے ہیں، اگر ان کی بس میں ہو تو وہ دستور کی کوئی متفقہ و متحدہ اسکیم سامنے لائیں۔ صفحہ نمبر 93۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دہلی تجاویز کو پہلے تو کانگریس کے رہنماؤں نے بڑا سراہا۔ موتی لال نہرو، سروجنی نائیڈو اور دیگر ہندو رہنماؤں نے ان تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ پنڈت مدن موہن مالوی جیسے لوگوں نے بھی بمبئی کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں اس کو متفقہ طور پر منظور کر دیا۔ کانگریس کی طرف سے تجاویز دہلی کے منظور کیے جانے کے باوجود ہندوؤں نے ان تجاویز کے خلاف ہنگامے شروع کر دیے۔ متعدد مقامات پر بلوے ہوئے مسلمانوں کو مارا پیٹا اور تجاویز دہلی کی طرح طرح کی تعویلیں کی، ہیلے بہانے کھڑے۔ 3 مسلمانوں کا رد عمل۔ ہندوؤں کے اس نامعقول و تشدد آمیز طرز کو دیکھ کر مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کے دلوں میں خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر ابھی سے ان کے عزائم اتنے خطرناک ہیں تو کل جب ہم جلاکانہ انتخاب سے دستبردار ہو جائیں گے تو نہ جانے کیا ہو۔ تجاویز دہلی کی وجہ سے مسلمان جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے ہندو اپنی اکثریت کے بل پر اسے چھین سکتے تھے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے ابھی سے کرنا شروع کر دیا تھا۔ 4 مسلم لیگ کے 2 گروہ۔ شرکاء اجلاس میں ایک گروہ سر محمد شفیع کی قیادت میں ان تجاویز کا مخالف رہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مخلوط انتخابات کو مان لیا جاتا ہے تو مسلم نشستوں پر صرف وہی مسلمان منتخب ہوں گے جو ہندوؤں کو پسند ہوں۔ اگر اکثریت چند جاہل کمینے قابل نفرت اور قطعی بے دین قسم کے امیدوار ہمارے نمائندے بنا کر بھیجنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتی ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ صرف نشستوں کی تخصیص کافی نہیں بلکہ مسلمان نمائندے صرف مسلمانوں کے دونوں ووٹوں سے منتخب ہوں۔ ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ مخلوط انتخاب کا سندھ کی علیحدگی اور صوبہ سرحد میں اصلاحات کے نفاذ سے کیا تعلق ہے۔ مسلمان کم از کم دے کر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ کانگریس نے پہلے تو ان کی تجاویز کی تائید کی اور پھر ان کی مخالفت شروع کر دی۔ سر محمد شفیع نے لاہور پہنچ کر ان تجاویز کے خلاف ایک مہم شروع کر دی اور اعلان کیا کہ مسلمان کسی صورت میں بھی جداگانہ انتخاب سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ان کے موقف کی سر محمد اقبال، سر فضل حسین اور سر آغا خان نے تائید کی۔ صفحہ نمبر 94۔ سائمن کمیشن۔ سوال نمبر 12۔ سائمن کمیشن پر نوٹ لکھیے۔ جواب: سائمن کمیشن 1919 کی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے اور مزید اصلاحات کی سفارش کے لیے برطانوی حکومت نے 1927 میں کمیشن مقرر کیا۔ یہ کمیشن 7 افراد پر مشتمل تھا جس کے سارے رکن انگریز تھے، اور اس کمیشن کی قیادت سر جان سائمن کر رہے تھے، اس لیے اس کمیشن کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ جب یہ کمیشن 3 فروری 1928 کو ہندوستان کی آئینی اور سیاسی مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان پہنچا تو کانگریس اور بعض دوسری جماعتوں نے اس کمیشن کا اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ اس میں کوئی بھی ہندوستانی نمائندہ شامل نہ تھا اور کوئی غیر ملکی کسی بھی ملک کے سیاسی حالات کا پوری طرح جائزہ نہیں لے سکتا۔ سر جان سائمن کے بائیکاٹ کے معاملے پر مسلم لیگ میں 2 گروپ پیدا ہو گئے۔ ایک گروپ جس کی قیادت سر محمد شفیع کر رہے تھے اس بات کا حامی تھا کہ کمیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دوسرا گروپ جس کی قیادت جسٹس محمد یعقوب اور قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کے حق میں تھے۔ الغرض سر شفیع گروپ کی حمایت کے باوجود سائمن کمیشن کا مؤثر بائیکاٹ ہوا اور ملک کے اہم حصوں میں اس کمیشن کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے۔ رپورٹ: تاہم سائمن کمیشن نے ہندوستان کی صورتحال کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ تیار کی جو 2 جلدوں پر مشتمل تھی۔ پہلی جلد کا تعلق ہند کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات سے تھا، دوسری جلد سفارشات سے متعلق تھی۔ یہ رپورٹ
1930 میں شائع ہوئی اور انہی کی روشنی میں 1935 کا ایکٹ تیار کیا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 95۔ سفارشات۔ نمبر 1، کمیشن نے صوبوں میں دو عملی کی مخالفت کی۔ 2، پارلیمانی نظام میں حکومت رائج کرنے کی سفارش کی جس میں وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ 3، صوبوں کو مرکزی حکومت کی مداخلت سے تحفظ دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ 4، کمیشن نے ہندوستان میں وفاقی نظام حکومت رائج کرنے کی سفارش کی۔ 5، رپورٹ کے مطابق وفاقی اسمبلی 2 ایوان پر مشتمل ہونے کی سفارش کی گئی۔ 6، ایوان زیریں آبادی کی نمائندگی کے اصول پر تشکیل پائے گی اور ایوان بالا میں ہر صوبہ کو 3 نشستیں حاصل ہوں گی۔ 7، کمیشن نے لچکدار آئین کی سفارش کی تاکہ اس میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ترمیم کی جا سکے۔ جائزہ۔ سائمن کمیشن نے وقتاً فوقتاً اصلاحات رائج کرنے کے لیے کمیشن بھیجنے کے طریقہ کار کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا اور تجویز کیا کہ نئے دستور میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ سائمن کمیشن کی رپورٹ میں ہند کے دستور کی ارتقاء کی تاریخ میں سائمن کمیشن کی رپورٹ کو ہند کے دستور کی ارتقاء کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس رپورٹ میں ہند کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ انہی سفارشات کی بنیاد پر 1935 کا ایکٹ وضع کیا گیا۔ کمیشن کے قیام کا مقصد اگرچہ آئینی اصلاحات کا جائزہ لے کر عوام کو جمہوریت سے نوازنا تھا، لیکن اس رپورٹ میں تاخیر کے ساتھ بحالی جمہوریت کی تلقین کی گئی۔ مخالفت کے باوجود اس کمیشن نے نہایت ڈھیٹ پن سے اور سرکاری تحفظ کے تحت اپنا کام جاری رکھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی سفارشات میں عوامی حمایت کے بجائے حمایت حکومت برطانیہ ہی کارفرما ہوگی۔ صفحہ نمبر 96۔ نفسیاتی طور پر کمیشن عوام سے ہمدردی نہ کر سکتا تھا کیونکہ پورے ملک میں اس کی مخالفت ہو رہی تھی۔ نہرو رپورٹ۔ سوال نمبر 13، نہرو رپورٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ نہرو رپورٹ سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ جواب: نہرو رپورٹ۔ سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد وزیر امور ہند برکن ہیڈ نے ہندوستانیوں کو چیلنج کیا کہ اگر ان میں کوئی صلاحیت ہے تو وہ ایک متفقہ آئین بنا کر پیش کریں۔ برصغیر کے عوام نے برکن ہیڈ کے چیلنج کو قبول کر لیا اور 12 فروری 1928 کو دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، جس میں موتی لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، پنڈت مدن موہن مالویہ، نواب اسماعیل، مسز سروجنی نائیڈو اور شعیب قریشی نے شرکت کی۔ اس میں برصغیر کے آئینی مسائل پر گفتگو ہوئی، جداگانہ طریقے انتخاب اور سندھ کی ممبئی میں پریزیڈنسی سے علیحدگی کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ نمبر 2، نہرو کمیٹی کا قیام۔ اب کانگریس نے موتی لال نہرو کی سرکردگی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے سیکرٹری پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ اس کمیٹی کو نہرو کمیٹی کہتے ہیں۔ اس کمیٹی میں سر علی امام شعیب قریشی، تیج بہادر سپرو منگل سنگھ، ایم قریشی، ایم آر جیکار، جی آر پردھان اور ایس ایم آبنی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے 3 ماہ میں رپورٹ پیش کی۔ یہ رپورٹ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 3، نہرو رپورٹ کی سفارشات۔ نمبر 1، جداگانہ انتخاب کو ختم کر کے مخلوط انتخابات کی سفارش کی گئی۔ 2، سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے علیحدہ کرنے اور نیا صوبہ بنانے کی مخالفت کی گئی۔ 3، بلوچستان اور سرحد کو دوسرے صوبوں کے برابر درجہ دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹوں کے بجائے 1/4 سیٹوں کی سفارش کی گئی۔ صفحہ نمبر 97۔ 5، وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی۔ 6، تجاویز دہلی کو مسترد کر دیا گیا۔ 7، معاہدہ لکھنؤ کو مسترد کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 97 جاری ہے۔ نہرو رپورٹ کا رد عمل۔ نہرو رپورٹ ہندو ذہنیت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اگر اس رپورٹ کی سفارشات پر برصغیر کا آئین بنتا تو برصغیر میں ہندو راج قائم ہو جاتا۔ مولانا محمد علی جوہر نے نہرو رپورٹ کو ہندوؤں کی دائمی غلامی قرار دیا۔ نہرو رپورٹ سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم انگلستان میں تھے۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت کے بعد آپ برصغیر واپس آئے۔ قائد اعظم نے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں نہرو رپورٹ کی شدید مخالفت کی۔ قائد اعظم کے 14 نکات۔ سوال نمبر 14، قائد اعظم کے 14 نکات پر روشنی ڈالیے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ اس نے میثاق لکھنؤ پر پانی پھیر دیا۔ اس کی بیشتر سفارشات
مسلم مفادات کے منافی تھیں، اس لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کو موقف پیش کرنے کی خاطر 14 نکات پر مشتمل سفارشات مرتب کی۔ یہ نکات حسب ذیل ہیں۔ 1928 میں نہرو رپورٹ پیشی یہ نکات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان میں وفاقی نظام رائج کیا جائے۔ 2، تمام صوبوں کو مساویانہ بنیادوں پر خود مختاری کی ضمانت دی جائے۔ 3، تمام اقلیتوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق مجلس قانون ساز میں نمائندگی دی جائے۔ 4، مسلمانوں کے لیے جداگانہ نیابت کا اصول رائج ہو۔ 5، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ صفحہ نمبر 98۔ 6، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ قرار دیا جائے۔ 7، عوام کو ضمیر کی آزادی دی جائے۔ 8، وفاقی صوبوں کی منظوری کے بغیر کوئی دستوری تبدیلی عمل میں نہ لائی جائے۔ 9، مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ 10، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ 11، سرکاری ملازمتوں اور مقامی اداروں میں مسلمانوں کے مفادات کو تحفظ دیا جائے۔ 12، صوبائی سرحدوں میں ایسا رد و بدل نہ کیا جائے جس میں مسلمان اکثریت کے صوبوں پر اثر پڑے۔ 13، بلوچستان اور سرحد میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اور 14واں نکتہ یہ تھا، جس قانونی مسودہ کے منظور ہونے کرنے کی صورت میں کسی خاص فرقے کے مفادات پر زد پڑتی ہو تو اسے ایسی صورت میں منظور نہ کیا جائے جب تک متعلقہ فرقے کے 3/4 ارکان اسمبلی اس کی مخالفت کریں۔ قائد اعظم کے ان 14 نکات میں وہی تجاویز شامل تھی جو کانگریس میثاق لکھنؤ میں تسلیم کر چکی تھی۔ جب قائد اعظم نے یہ 14 نکات گاندھی کو کانگریس کی منظوری کے لیے پیش کیے تو گاندھی نے کہا، میں ذاتی حیثیت سے ہر چیز قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کانگریس کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 14 نکات سے نہرو رپورٹ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے FA تا MA MSc کے نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com اور کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 98 ہی جاری ہے، خطبہ الہ آباد۔ سوال نمبر 15، علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی وضاحت کیجیے۔ جواب، علامہ اقبال کی بصیرت اور دوربینی کا عظیم مظہر وہ خطبہ ہے جو آپ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں آپ نے نہ صرف 2 قومی نظریہ کا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا تصور پیش کیا بلکہ برصغیر کی ملت اسلامیہ کے لیے مستقبل کی راہیں بھی متعین کر دی۔ آپ نے برصغیر میں الگ مسلم ریاست کا واضح مطمع نظر قوم کو دکھایا، واضح مطمع نظر قوم کو دیا۔ صفحہ نمبر 99، آپ نے متحدہ قومیت کے تصور کی نفی کی اور مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے تصور کو اجاگر کیا۔ اس خطبہ کے چند اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام کی ایک عالمگیر حقیقت مسلم ہے اور اگر اس قیاس پر بنیاد رکھ لی جائے کہ ہندوستان کے مسلمان ہر حال میں اسلامی روح کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو میں اس روشنی میں اور اپنی بصیرت کی رہنمائی میں اس قیاس کی بنیاد پر آپ کو کچھ احساس دلانے کی صحیح کروں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ انہی کو ہمارے تمام فیصلوں کی احساس ہونا چاہیے۔ 2، آپ نے فرمایا میں اسلام کو اب بھی ایک زندہ طاقت سمجھتا ہوں، وہ طاقت جو انسان کی ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔
اسلام ریاست اور فرد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دستور اور فرد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دستور ہے، یہ دستور حیات ہے، ایک نظام ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ ہم اگر اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ 3، ہندوستانی وہ ملک ہے جس میں اسلامی وحدت کی بے پناہ طاقت ایک نمونہ بن کر سامنے آئی ہے۔ جمعیت اسلام کی ترکیب اسی اسلامی روح کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمارے اسلامی تمدن میں خاص اخلاقی شعور موجود ہے۔ 4، ہندوستان مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا ملک ہے۔ اسلام بطور ایک متمدن قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقہ میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔ 5، علامہ اقبال نے مغربی ممالک اور ہندوستان کا تقابل کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہاں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں، جب مغربی ممالک میں ہر ایک ملک میں بالعموم ایک ہی قوم آباد ہے۔ آپ کے الفاظ میں مغربی ملک اور ہندوستان میں ایک فرق ہے، وہاں کی طرح یہاں صرف ایک قوم آباد رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں مختلف زبانیں ہیں، یہاں مختلف نسلیں ہیں اور مختلف مذاہب ہیں۔ ان کے فعل یکساں کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود ہندو ایک قوم نہیں ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر مغربی انداز جمہوریت کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آج مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہی ایک اسلامی ہندوستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ صفحہ نمبر 100، پوائنٹ نمبر 6، آپ نے مزید فرمایا یہ تجویز انگریز اور ہندو کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمان دنیا بھر کے مقابلے میں اکثریت میں ہیں، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان میں اسلام کو تمدنی طاقت بن کر زندہ رہنا چاہیے اور اس مقصد کے لیے اس سے مرکزیت قائم کرنا ہوگی۔ 7، ہندوؤں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں، عقائد اور معاشرت میں جو اختلافات کی خلیج حائل ہے، اس کے پیش نظر مستقل و مستحکم حکومت کے قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ ہندوستان میں مختلف آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں جو تاریخ، زبان، مذہب، نسل اور اقتصادی مفادات کے اشتراک پر مبنی ہوں۔ 8، آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے جہاں مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، خواہ ریاست سلطنت برطانیہ کے تحت رہ کر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا پھر انگریزی اقتدار سے علیحدہ ہو کر آزاد خود مختار حیثیت اختیار کرے۔ 9، مسلم مملکت کا میرا یہ مطالبہ ہندوستان اور اسلام دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ہندوستان کو اس سے امن و سلامتی کی ضمانت مل جائے گی، اسلام کو اس سے ایسا موقع میسر آئے گا جس سے یہ اس دھبا کو مٹا سکے جو عرب ملوکیت نے اس پر زبردستی لگا رکھا ہے، اور اس قابل ہو سکے کہ اپنے قوانین، تعلیم اور ثقافت کو پھر سے زندگی اور حرکت عطا کر سکے اور انہیں عصر حاضر کی روح کے قریب آنے کے قابل بنا سکے۔ آپ نے سب سے پہلے وہ شمع روشن کی جو برصغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل کی نشاندہی کرتی رہی، اسی وجہ سے آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 101، گول میز کانفرنسز، سوال نمبر 16، گول میز کانفرنسز پر نوٹ لکھیے۔ گول میز کانفرنسز پر نوٹ لکھیے۔ سائمن کمیشن کی ناکامی اور کانگریس اور مسلم لیگ کے متصادم نقطہ نظر کے باعث ہند کی سیاسی حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے، جبکہ برطانوی حکومت آئینی تنازع کو حل کرنا چاہتی تھی تاکہ امن و امان کی صورت بگڑنے نہ پائے۔ اس مقصد کی خاطر برطانوی حکومت نے یکے بعد دیگر 3 گول میز کانفرنسیں طلب کیں اور ان میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی۔ نمبر 1، پہلی گول میز کانفرنس۔ پہلی گول میز کانفرنس نومبر 1930 میں لندن میں منعقد ہوئی، لیکن کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ دراصل کانگریس نے اس زمانہ میں ہندوستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی، جس کی پاداش میں اس کے بیشتر قائدین جیلوں میں تھے۔ مسلم لیگ نے کانفرنس میں شرکت کی اور اس کی نمائندگی سر آغا خان، سر محمد شفیع، اے کے فضل الحق، مولانا محمد علی جوہر اور قائد اعظم نے کی۔ ہندوؤں کے چند نمائندے مثلاً تیج بہادر سپر
سپرو مسٹر شاستری بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن یہ لوگ کانگریس کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ پہلی گول میز کانفرنس ناکام ہوگی، البتہ کانفرنس نے وفاقی نظام رائج کرنے کی سفارش کی اور مزید سفارشات تیار کرنے کے لیے مختلف کمیٹیوں کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 2، دوسری گول میز کانفرنس۔ دوسری گول میز کانفرنس ستمبر 1931 میں لندن میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی مہاتما گاندھی نے کی۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے اس کے دیرینہ مطالبہ کو دہرایا گیا، یعنی ہند کی نمائندگی کا اختیار صرف کانگریس کو ہے۔ دوسری جماعتیں کانگریس کے اس موقف کے سخت خلاف تھیں اور وہ جداگانہ نیابت کے اصول کو منوانا چاہتی تھیں۔ کانگریس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ہندو مسلم تعلقات کا تھا، کیونکہ قائد اعظم کے نزدیک اس مسئلہ کو نظر انداز کر کے متفقہ دستوری حل تلاش کرنا سود مند نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 102۔ کانگریس میں جب اقلیتی امور کا مسئلہ پیش ہوا تو کانگریس کے غیر لچکدار رویہ کے پیش نظر مسلمانوں نے چھوتوں اور ہندی عیسائیوں کے ایک طبقہ اور یو پی کمرشل کمیونٹی سے جداگانہ نیابت کے مطالبہ کے سلسلہ میں ایک سمجھوتہ پیش کیا، لیکن کانگریس نے اپنے پرانے موقف کا اعادہ کیا کہ وہ اکیلی تمام ہند کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اس طرح یہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ تیسری گول میز کانفرنس۔ تیسری گول میز کانفرنس کا تیسرا اجلاس 1932 میں لندن میں ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس نے شرکت نہ کی، لہٰذا فرقہ وارانہ مسائل کا حل تلاش نہ کیا جا سکا اور یہ کانفرنس بھی ناکام ہو گئی۔ سوال نمبر 17، کمیونل ایوارڈ پر نوٹ لکھیے۔ جواب، کمیونل ایوارڈ۔ گول میز کانفرنسوں کی ناکامی کے باعث چونکہ کوئی مشترکہ فارمولہ تلاش نہ کیا جا سکا، اس لیے برطانوی حکومت نے مختلف فرقوں کو مطمئن کرنے کی خاطر ایک اسکیم مرتب کی جس کو کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں۔ اس فارمولہ کے مطابق تمام فرقوں کے لیے جداگانہ نیابت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس ایوارڈ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی اور چھوتوں کو بھی جداگانہ نیابت کا حق دے دیا گیا۔ 2، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نشستیں مقرر کی گئیں۔ 3، مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے قدرے زائد نشستیں دی گئیں۔ 4، سندھ کو الگ صوبہ قائم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ 5، مرکزی ملازمتوں میں مسلمانوں کو 1/4 حصہ ملے گا۔ کمیونل ایوارڈ میں مسلمانوں کے تمام مطالبات کو تو تسلیم نہ کیا گیا، تاہم مسلمانوں کو کافی رعایتیں دی گئیں۔ چنانچہ مسلم لیگ نے ایوارڈ کو تسلیم کر لیا۔ کانگریس نے اچھوتوں کی علیحدہ نشستوں پر سخت اعتراض کیا۔ صفحہ نمبر 103، 1935 کا ایکٹ۔ سوال نمبر 18، 1935 کا قانون حکومت ہند نے پاس کیا تھا، مسلمانوں کو اس سے کیا حاصل ہوا؟ جواب، 1935 کا قانون حکومت ہند۔ گول میز کانفرنسوں میں ہندوستان کے لیڈر تمام آئینی معاملات پر متفق نہ ہو سکے تھے، لیکن ان کانفرنسوں کا ایک فائدہ یہ نکلا کہ حکومت برطانیہ کو ان کی آراء اور خیالات کے بارے میں کافی علم ہو گیا تھا۔ انہی معلومات کی روشنی میں مارچ 1933 یعنی 1933 میں حکومت نے کرتاج سے ابیض شائع کیا جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے بارے میں گورنمنٹ کی تجاویز پر مشتمل تھا۔ اپریل 1933 میں ایک پارلیمانی کمیٹی نے 1934 میں رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں گورنمنٹ آف انڈیا بل تیار کیا گیا۔ جنوری 1935 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا۔ 14 اگست 1935 کو انگلستان کے بادشاہ نے اس کی منظوری دے دی اور اس نے قانون کا درجہ پایا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی نمایاں خصوصیات۔ نمبر 1، ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت رائج کیا جائے گا۔ 2، مرکزی مقننہ 2 ایوانیں تھیں، ایوان زیریں کا نام فیڈرل اسمبلی اور ایوان بالا کا نام کونسل آف اسٹیٹس رکھا گیا۔ 3، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے مابین تقسیم اختیارات کے ضمن میں 3 فہرستیں مرتب کی گئیں۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات 2 الگ الگ فہرستوں میں درج کیے گئے۔ تیسری فہرست میں درج امور پر دونوں حکومتوں کو قانون سازی کا حق تھا، مگر مرکزی قانون کو بالادستی حاصل تھی۔ 4، صوبوں میں 2 عملی حکومت ختم کر دی گئی۔ 5، وفاقی مقننہ کی میعاد 5 سال مقرر کر دی گئی۔ 6، گورنر جنرل کو لامحدود اختیار حاصل تھے۔ 7، ایک اعلیٰ وفاقی عدالت قائم کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 104،
1935 کے قانون کے تحت کافی حد تک صوبائی خود مختاری کی ضمانت دی گئی اور مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی کے اصول کو تسلیم کیا گیا۔ سندھ کو الگ صوبہ کا درجہ دے دیا گیا۔ 1935 کے ایکٹ اور مسلمان 1935 کے قانون میں مسلمانوں کے کئی مطالبے مان لیے گئے۔ قائد اعظم نے مشہور 14 نکات میں مطالبہ کیا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، یہ بات بھی مان لی گئی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں نے 1/3 نشستوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ بھی تسلیم کر لیا گیا، لیکن مجموعی طور پر اس قانون سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکا۔ قائد اعظم نے اس ایکٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایکٹ بنیادی طور پر ناقص، افکار رفتہ اور قطعاً ناقابل قبول ہے۔ 1937 کے انتخابات صفحہ نمبر 104 جاری ہے۔ سوال نمبر 19، انتخابات 1935 اور کانگریسی وزارتوں کا جائزہ لیجیے۔ کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تفصیل سے لکھیے۔ جواب، انتخابات 1937، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ناپسند کیا تھا، لہٰذا اس کا پہلا حصہ نافذ نہ ہوا۔ دوسرا حصہ جو صوبائی خود مختاری سے متعلق تھا نافذ کر دیا گیا اور ہندوستان میں عام انتخابات ہونے قرار پائے۔ 1936 اور 37 میں عام انتخابات ہوئے۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ دونوں جماعتوں کے دستور بھی یکساں نوعیت کے تھے، البتہ مسلم لیگ نے اپنے منشور میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ پر خصوصی زور دیا تھا۔ یہ انتخابات 11 صوبائی اسمبلیوں کے لیے تھے، مسلم لیگ نے دیگر مسلم جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ صوبائی اسمبلیوں کی کل 1771 نشستیں تھیں، جن میں سے کانگریس نے 706 نشستیں حاصل کی، مسلمانوں کی کل 486 نشستیں تھیں۔ مسلم لیگ صرف 102 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور یہ بھی مسلم اقلیت کے صوبوں میں۔ پنجاب میں یونینسٹ وزارت قائم ہوئی، صفحہ نمبر 108 سے 105۔ بنگال میں کرشک پارٹی کی وزارت رہی۔ سندھ میں یونائٹڈ پارٹی اور سرحد میں فرنٹیئر یونائٹڈ پارٹی نے حکومت بنائی، لہٰذا صوبائی انتخابات میں کانگریس کو توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ 11 صوبوں میں سے 6 صوبوں میں اس نے اکثریت حاصل کر لی اور 1 صوبے میں اس نے اقلیت کے ساتھ مل کر اکثریت بنا لی۔ مسلم لیگ کو توقع تھی کہ پہلے کی طرح انتخاب کے بعد دونوں جماعتیں مل کر کام کریں گی، مگر کانگریس کا رویہ بدل گیا اور مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا۔ جن صوبوں میں کانگریس کو اکثریت حاصل نہ تھی، اس نے مسلم لیگ کے علاوہ دوسری جماعتوں کے تعاون سے مخلوط وزارتیں بنانے سے گریز نہ کیا۔ البتہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والوں کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ پہلے مسلم لیگ سے استعفیٰ دیں اور پھر کانگریس میں شرکت کریں، تب ان کو وزارت مل لیا جائے گا۔ کانگریس کے اس رویے سے اس کے اصل عزائم بے نقاب ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو اس سے بہت تشویش ہوئی۔ 2 کانگریسی وزارتیں اور مسلمانوں کی مشکلات۔ جولائی 1937 میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ مدارس سی پی، یو پی، بہار اور اڑیسہ، آسام میں کانگریس کو واضح اکثریت مل گئی اور یہاں کانگریس نے وزارتیں بنا لیں۔ بمبئی میں کانگریس کو 78 نشستیں ملیں اور یہاں کانگریس نے مخلوط وزارت بنائی۔ کانگریس نے 7 صوبوں میں وزارتیں بنائیں جو اکتوبر 1939 تک قائم رہیں۔ اس دوران ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں پر مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے تاریک دور کے نام سے مشہور ہوا۔ کانگریس نے مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر کچلنے کے لیے بہت سے مسلم کش اقدامات کیے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کی ثقافت اور اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 2، گائے کی قربانی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 3، مسجدوں کے سامنے بوقت نماز بینڈ اور باجے بجائے گئے، صفحہ نمبر 106۔ 4، کانگریس کا ترنگا جھنڈا، جو کہ سرکاری جھنڈا نہیں تھا، تمام سرکاری اور پبلک عمارتوں پر حکماً لہرایا گیا۔ 5، مسلمان طلباء کو بندے ماترم کا ترانہ اور گاندھی کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کیا جاتا۔ 6، مسلمانوں پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ 7، اردو کی جگہ ہندی لازمی کر دی گئی۔
ودیا اسکیم رائج کر دی گئی۔ 8 ہندو اکثریت کے علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ 9 مسلمان ملازمین اور مسلم طلباء سے اچھوتوں جیسا سلوک روا رکھا گیا۔ 10 ہندو تہوار یعنی دسہرہ، دیوالی، ہولی، جنم اشٹمی وغیرہ سرکاری سرپرستی میں منائے جانے لگے۔ 11 مسلمانوں کے اوقاف اور نجی جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کیے جانے لگا۔ 12 تجارت کے ان شعبوں میں جہاں مسلمانوں کی اجارہ داری تھی، بھاری محصولات عائد کیے گئے۔ نفع بخش اسکیمیں ہندوؤں کے لیے وقف تھیں۔ 13 ہندو زمینداروں اور جاگیرداروں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ 14 ہندو ساہوکاروں نے مسلمانوں کو سود در سود کے چکر میں ڈال کر جائیدادیں ہتھیا لیں اور انہیں رزق کے وسائل سے محروم کر دیا۔ 15 حکومت کے تمام شعبوں میں ہندو ملازمین چھا گئے۔ اس طرح کانگریسی دور حکومت کا اصل مقصد مسلمانوں کی دینی حمیت کو ختم کرنا تھا، مسلمانوں کو شدہی کے ذریعے ہندو بنانا اور متحدہ ہندوستانی قومیت کا فروغ تھا۔ اس طرح کانگریس نے اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں مسلمانوں کو یہ اچھی طرح یاد کرا دیا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اب مسلمانوں کو اپنی نجات صرف علیحدہ وطن کے حصول میں ہی نظر آنے لگی تھی، جس کا تصور علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں دیا تھا۔ مسلم لیگ نے برطانوی حکومت سے کانگریسی مظالم کی روک تھام کی اپیل کی۔ قائد اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مسلمانوں پر ہندو راج ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 107۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ کانگریس نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے برطانوی حکومت کو وارننگ دی کہ اگر ہندوستان کو غیر مشروط آزادی دینے کا وعدہ نہ کیا گیا تو وہ جنگی کوششوں میں حکومت سے تعاون نہیں کرے گی۔ حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ اس پر تمام صوبائی کانگریسی وزارتوں نے 31 اکتوبر 1939 کو استعفیٰ دے دیا۔ کانگریسی وزارتوں کے خاتمہ پر مسلمانوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ قائد اعظم کی اپیل پر بر صغیر کے مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ قرارداد پاکستان، صفحہ نمبر 107 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 20، قرارداد پاکستان پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس تاریخی جلسہ میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور اس میں قرارداد لاہور پاس ہوئی۔ نمبر 1، قائد اعظم کا خطاب۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے کھلے اجلاس میں اپنی تقریر میں 2 قومی نظریہ کی کھل کر وضاحت کی۔ آپ نے کہا، ہندو اور مسلمان دونوں مختلف مذہبی فلسفوں، سماجی رسوم اور مختلف تہذیبی روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ در حقیقت وہ 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادی اصول و نظریات متصادم ہیں۔ ان کی تاریخی روایات، ان کا ماضی اور ان کے قائدین مختلف ہیں۔ بعض اوقات ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ یہی حال ان کی فتوحات اور شکستوں کا ہے۔ وہ 2 ایسی قوموں کو ایک ہی ریاست میں مدغم کر دینا دائمی اضطراب کا باعث ہوگا۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ دونوں قوموں کے لیے ایک الگ اور جداگانہ ملک قائم کرنے کے لیے برصغیر کو آزاد اور خود مختار ریاستوں میں بانٹ دیا جائے۔ صفحہ نمبر 108۔ 2، قرارداد پاکستان۔ اجلاس کے دوسرے روز شیر بنگال A.K. فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کی تائید چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب، سر عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جوہر نے کی۔ قرارداد کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے۔ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا جب تک وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی اعتبار سے متصل علاقوں کے خطے بنا دیے جائیں اور اس مقصد کے لیے جن علاقائی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہو کر لی جائیں، تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کو عزو آبادی اکثریت حاصل ہے وہ یکجا ہو کر خود مختار اور کامل الاقتدار ریاستیں بن جائیں۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو گئی۔ اس قرارداد میں 2 خود مختار ریاستوں کا ذکر ہے۔ اس پر جب لے دی ہوئی تو اپریل 1941 میں مسلم لیگ کے ایک کنونشن میں ریاستوں کے بجائے لفظ ریاست لکھ دیا گیا
اور وضاحت کر دی گئی کہ مسلم لیگ کا مقصد دو نہیں بلکہ ایک مسلم ریاست کا قیام ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ نہ تھا، لیکن ہندو اخبارات نے اس کو خوب اچھالا اور اس کو قرارداد پاکستان کہا۔ اس لیے مسلم لیگ نے اپنے اگلے اجلاس میں قرارداد پاکستان کے نام کو منظور کر لیا۔ 1941 کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے اعلان کیا کہ مسلمان کسی ایسے آئین کو قبول نہیں کریں گے جس کی بنیاد متحدہ ہندوستان پر رکھی گئی ہو یا جو ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کا موجب ہو، کیونکہ اس صورت میں مسلمان تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ 3. کانگریس کا رد عمل۔ ہندوؤں نے اس قرارداد کا مذاق اڑایا اور اس کو قرارداد پاکستان کہا۔ گاندھی نے اپریل 1940 میں ہریجن اخبار میں لکھا، دو قومی نظریہ ایک جھوٹ ہے، مسلمان تقسیم کو قبول نہیں کریں گے۔ تقسیم کا مطلب ان بے شمار ہندو اور مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کرنا ہے جنہوں نے صدیوں سے قوم کی حیثیت سے رہنے کی کوشش کی۔ تقسیم ایک پھوٹ ہے۔ میری روح اس نقطۂ نظر کے خلاف بغاوت کرتی ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف عقیدوں اور تہذیبوں کا نام ہے۔ صفحہ نمبر 109۔ راج گوپال آچاریہ نے کہا، تقسیم کا مسئلہ اس طرح ہے جیسے دو بھائیوں میں ایک گائے کی ملکیت کا جھگڑا ہو اور وہ اس گائے کو دو ٹکڑوں میں بانٹ لیں۔ ابوالکلام آزاد نے کہا، وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اس لیے خلاف ہیں کہ ان کی نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی کو حق نہیں۔